السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الصوم۔ معزز سامعین کرام، 6 روزے مکمل ہو گئے اور 7ویں تراویح آج ہم لوگوں نے پڑھی ہے۔ حالانکہ یہ تراویح کی نماز لوگوں نے کہا ہے، لیکن دراصل یہ قیام اللیل ہے، یعنی رات کی نماز، جو عام دنوں میں بھی پڑھنے کی ہے، لیکن رمضان میں خاص طور سے اس کی جو برکت ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ رمضان کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں، اپنے خلافت کے زمانے میں لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اس نماز کو عشاء کے فوراً بعد پڑھنے کے لیے جمع کر دیا۔ تو اس اعتبار سے اس نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آج ہم لوگوں نے 7ویں تراویح مکمل کی ہے۔ آج 7ویں تراویح میں 8 پارے جو کل کے بچے ہوئے تھے اس کو مکمل کیا گیا، اور حافظی قرآن کے حساب سے 9ویں پارے کا 6 پیج آج کے تراویح میں پڑھا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یقیناً رمضان کا مبارک مہینہ، اور اس میں فجر سے لے کر کے مغرب کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، جائز چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، سحری کے لیے صبح 3:30 بجے 4 بجے اٹھنا، اور پھر مغرب کے بعد افطار کرنے کے بعد پھر سے عشاء کی نماز میں آنا، اور تقریباً کم و بیش 1-1.25 گھنٹہ جو ہے تراویح کے لیے کھڑا ہونا، یہ انتہائی مشقت والی بات ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل میں یہ بات آتی ہو کہ بڑی مشقت ہے، بڑی پریشانی ہے، بالکل ہی بدن چل نہیں رہا ہے، کیسے جا کر کے پڑھیں گے؟ لیکن یاد رکھیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے مشقت بھرے راستے سے ہی گزرنا پڑے گا۔ جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے جو بالکل ایسے ہی مل جائے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے پرمشقت رستوں سے ہی گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ناپسندیدہ چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اعمال جس کو کرنے کی طبیعت نہیں چاہے گی، لیکن پھر بھی ان اعمال کو انجام دے کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جنت تک پہنچنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جو برابر علماء کرام نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر پہ چڑھے تو کہا آمین، دوسرے ممبر پر چڑھے تو کہا آمین، تیسرے ممبر پر چڑھے تو کہا آمین۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہے، آج آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہہ رہے تھے، ایسا کیوں؟ تو کہا کہ جبرائیل امین آئے ہوئے تھے اور 3 دعائیں انہوں نے کی، اور تینوں دعاؤں پر میں نے آمین کہا۔ ان تینوں دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ہلاک و برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور آپ نے آپ کو جہنم سے وہ آزاد نہ کرا پائے۔ تو جہنم سے آزاد ہونے کے لیے تو کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، اور قابل مبارکباد ہیں وہ ہماری مائیں اور بہنیں جن لوگوں نے اس رمضان المبارک میں قدم رکھتے ہی اپنے کمر کو کس لیا ہے، اور یہ ارادہ کر لیا ہے پختہ اور پکا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے چھوڑیں گے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے چھوڑیں گے، جنت کا حقدار بنا کر کے چھوڑیں گے۔ ان لوگوں نے جو یہ قدم اٹھا لیا ہے اور اس پر برابر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، یقینی طور پر وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس پرمشقت اعمال کی ضرور قدردانی کرے گا، بے شمار اجر و ثواب سے ان کو نوازے گا، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مقام بھی مقرر فرمائے گا۔ محترم سامعین کرام، جس طرح سے یہ 6 اور 7 رمضان ہم لوگوں نے گزارے ہیں، آگے بھی ایسے ہی مشقت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ پورے رمضان میں جہاں روزہ رکھ رہے ہیں وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اور اس کے بعد اشراق کی نماز بھی پڑھیں، اور پھر اسی طرح سے رات کو جب عشاء کی نماز پڑھیں تو اس کے فوراً بعد امام صاحب کے ساتھ
پوری تہجد اور تراویح کی جو نماز ہو رہی ہے اس کو بھی ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے ایک پریکٹس وے ہے جو ہم کو آنے والے دنوں میں بہت ہی زیادہ کام آنے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، انہی باتوں کے ساتھ آج جو ہم آپ کے سامنے بات بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ افطاری کا جو وقت ہے وہ سورج کا غروب ہونا۔ سورج جیسے ہی غروب ہو روزے دار کو چاہیے کہ ویسے ہی افطاری کر لے۔ سورج غروب ہونے کے بعد کسی دوسری چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ افطاری کے لیے جو شرط ہے وہ سورج کا غروب ہونا۔ اذان سننا شرط نہیں ہے، ہاں جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے اور واجب ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو فوراً اپنی مسجد میں اذان دلوائیں۔ لیکن اگر وہ اپنی مسجدوں کے اندر اذان نہیں دلواتے ہیں تو کسی بھی مسلمان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد بھی کسی مسجد کے اذان کا انتظار کرے، کیونکہ اذان شرط نہیں ہے، شرط ہے آفتاب کا غروب ہونا۔ دیکھیے یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح البخاری کتاب الصوم، باب متی یحل فطر الصائم، حدیث نمبر 1954، صحیح مسلم کتاب الصیام، حدیث نمبر 1100۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا۔ کیا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات ادھر سے آ جائے، جب رات ادھر سے آ جائے، کدھر سے؟ پورب کی طرف سے، کیونکہ سورج کدھر جاتا ہے؟ پشچم میں جاتا ہے نا، پیچھے سے ہی رات آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات پورب سے آ جائے اور دن پشچم کی طرف چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے، وغربت الشمس فقد افطر الصائم، تو جو روزے دار ہیں ان کو روزہ افطار کر لینا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے اوپر شرح کرتے ہوئے اپنی کتاب المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج والم نمبر 4 پیج نمبر 432 پہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو آدمی کا روزہ پورا ہو گیا، اب دس دیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے دن ختم ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، روزے کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب رات روزے کا وقت نہیں ہے تو جیسے ہی سورج غروب ہو ویسے ہی افطار کر لینا چاہیے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو بہت واضح ہے، اس بات کو میں بار بار کیوں بیان کر رہا ہوں، یا اہل علم اس بات کو بار بار کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں میں اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ افراط و تفریط ہے۔ لوگ اس سلسلے میں بہت مختلف قسم کی باتیں سوچتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں بناتے ہیں، تو آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الصوم، باب متی یحل فطر الصائم، حدیث نمبر 1955 نمبر کی روایت، اور صحیح مسلم کتاب الصیام، حدیث نمبر 1101 نمبر کی روایت۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب سورج غروب ہوا، سورج فوراً غروب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ رکو، اترو اور جاؤ میرے لیے ستو گھول کر کے لاؤ، میں افطار کروں گا۔ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر، جیسا لوگ کہتے ہیں نا تھوڑی دیر، ویسے ہی کہا صحابی نے کہ تھوڑی دیر ذرا رک جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اترو اور جاؤ، جا کر کے میرے لیے افطاری کے لیے ستو گھول کر کے لاؤ۔ وہ جو صحابی تھے انہوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تھوڑی دیر رک جاتے تو بہتر ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ کہا تم اپنی سواری سے اترو اور جا کر کے ستو گھول کر کے لاؤ۔ تیسری مرتبہ بھی صحابی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول ابھی لگتا ہے کہ دن تھوڑا باقی ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا ابھی لگتا ہے کہ دن تھوڑا باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ بھی آرگومنٹ نہیں کیا، کہا کہ اترو اور جا کر کے میرے لیے ستو گھول کر کے لاؤ۔ وہ گئے اور جا کر کے ستو گھول کر کے لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کوئی بات کیے ہوئے پہلے افطاری کیا اور اس کے بعد کہا کہ اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ہاہنا فقد افطر الصائم، جب تم کو لگے کہ
کہ رات ادھر سے اب چلی آئی ہے اور سورج ادھر غروب ہو گیا ہے، فوراً سے بھی فوراً روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ افطاری کا جو وقت ہے وہ سورج کا غروب ہونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ستاروں کا انتظار کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، بعض لوگ جو اپنے بال کے روئیں کو دیکھتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، یا بعض لوگ اپنے دل کی تسلی اور اطمینان کرنے کے لیے کچھ اور رکنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے بعض لوگ جو کسی مسجد کے اذان کا انتظار کرتے ہیں وہ بھی افطاری کا وقت نہیں ہے۔ آپ نے افطاری کا وقت دیکھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج جیسے ہی غروب ہوا بڑی ہی تاکید کے ساتھ سب سے پہلے افطار کیا۔ تو افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے ہی وقت ہو بغیر کسی قیل و قال کے اپنے روزے کا افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد آدمی روزے دار نہیں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔